کہ ہمیں دنیا کے نظام کو سمجھنا ہوگا۔ ایک ہے اسباب کی دنیا۔ اسباب کی دنیا کہتے ہیں کہ آپ کو کوئی بھوک لگی ہے، آپ کھانا کھائیں گے تو آپ کی بھوک مٹ جائے گی، پیاس لگی ہے تو آپ پانی پیئیں گے تو پیاس بجھ جائے گی۔ دنیا کا ایک نظام ہے جو چل رہا ہے روٹین کے مطابق، جسے عقل مانتی ہے، جو ہماری سمجھ میں آ جاتا ہے، اسے کہتے ہیں اسباب کی دنیا۔ ایک ہے نظام جو ماوراء الاسباب، کہ ظاہری سبب نہیں ہے، ماوراء ہو گیا اس سے، اسباب سے، اور وہ کام ہو گیا جو عقل میں نہیں آ رہا، جو قوانین فطرت میں ظاہراً سمجھ نہیں آ رہا۔ اس سے بھی آگے ایک اور نظام ہے جسے کن فیکون کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ نے کن کہا، فرما دیا اور ہو گیا۔ ظاہراً کچھ اس کی سبب نہیں ہے، نظر ہی نہیں آ رہا۔ جو ہم سارے لوگ ہیں، ہم کام کرتے ہیں تو ہم اسباب کی دنیا میں رہتے ہیں، ہم یہ سمجھتے بھی ہیں، اور ظاہری ایک ہر انسان کو جو اللہ نے عقل اور شعور دی ہے، اسے یہ سمجھ آ رہا ہے کہ اس نے محنت کرنی ہے، اس نے رزق کمانا ہے، گھر میں لانا ہے۔ اب جو اسباب میں نہ آئے، جو عقل میں نہ آئے، قوانین فطرت میں نہ آئے، جو عقل کو عاجز کر دے، اگر اس کا ظہور نبی سے ہو رہا ہے تو اسے معجزہ کہتے ہیں۔ یہ اللہ کی عطا ہے اپنے خاص بندوں پر۔ صدور کس ذریعے سے ہو رہا ہے؟ انبیاء سے ہوا تو نبوت کی صداقت کی دلیل بن کر آیا تو وہ معجزہ کہلایا، اور اگر کسی ولی کے ذریعے کوئی خلاف عقل بات ہو گئی، قوانین فطرت کے برعکس کوئی چیز سامنے آئی اور برحق ہوئی، تو دیکھیں اسے کرامت کہتے ہیں کہ ایک ولی سے اس کا ظہور ہو رہا ہے، ولی کے ذریعے۔ کیا بات! اب یہی اگر شیاطین کے ذریعے ہو، جنات کے ذریعے ہو، تو اسے استدراج کہتے ہیں۔ صحیح، یعنی ان کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی خلاف عقل بات ہو جائے، کیونکہ ایک جنات کی بھی پورا نظام موجود ہے۔ یہ جو آپ شیاطین اور یہ عامل بابے بیٹھے ہوئے ہیں سارے، تو وہ کس طرح سے لوگوں کو قابو کرتے ہیں؟ وہ شیاطین کے ذریعے کرتے ہیں، جسے انسان ایمان سے بھی بعض اوقات چلا جاتا ہے، کفر میں چلا جاتا ہے، تو اس کو استدراج کہتے ہیں۔ اسی طرح نبی کے ظہور میں آنے سے پہلے، دنیا میں تشریف آنے سے پہلے معجزات، ایسی چیزیں ہوتی ہیں تو اس کو ارہاس کہتے ہیں۔ یہ چار لفظ استعمال ہوتے ہیں: معجزہ نبی سے ہوا، کرامت ولی سے ہوئی، استدراج شیاطین اور جنات کے ذریعے ہوا، ارہاس جو نبی کی دنیا میں آنے سے پہلے معجزات ہوئے تو ان کی آمد کی خبر دیتے ہوئے اس کو ارہاس بولا جاتا ہے۔ اب اولیاء عظام جو ہیں، اللہ کی جو دوست ہیں، دیکھیں ولی کا لفظ بھی حکمرانی کے معنوں میں بھی آتا ہے کہ اللہ نے اپنے بندوں کو، پہلا تو یہ کہ اس نے حکمران اللہ کو مان لیا، ایسا مانا کہ وہ اپنے سارے معاملات اللہ کے سپرد کر دیتا ہے۔ افوض امری الی، میں نے اپنے سارے معاملات اللہ پر چھوڑ دیے۔ توکل کمال کا اس کے اندر، جب اس نے حکمران ایسا مان لیا اللہ کو، تو اللہ نے اسے تصرف عطا کیا، اللہ نے اسے حکمرانی عطا کی، بحر و بر میں حکمرانی عطا کی۔ حضرت ابراہیم بن ادم بیٹھے ہوتے ہیں اور مچھلیاں سوئی لے کر آ جاتی ہیں، یہ بحر و بر پر حکمرانی ہے جو انہیں عطا کی جاتی ہے۔ آپ نے بات کی قرآن مجید میں جو اولیاء عظام، دیکھیں انبیاء کے بے شمار معجزات کا ذکر ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام کے لیے پانی 2 حصوں میں بٹ گیا، وہ لے کے چلے گئے۔ اسی طرح حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی، گو کہ یہ انبیاء کے ہیں۔ آپ نے چونکہ ولیوں کا پوچھا تو حضرت مریم سلام اللہ علیہ، ان کے حجرے میں جاتے ہیں حضرت زکریا علیہ السلام، تو بے موسمی پھل پائے جاتے ہیں۔ وہ پوچھتے ہیں کہ یہ کہاں سے ہے، تو وہ کہتی ہیں کہ اللہ کے فضل سے ہے۔ تو یہ بے موسمی پھلوں کا آنا، بے موسمی یعنی موسم بھی نہیں ہے ان کا، کوئی ظاہری ذریعہ بھی نہیں ہے، اور اللہ قرآن مجید میں ذکر فرما رہا ہے۔ تو جب انہوں نے اللہ کی یہ رحمت دیکھی، ہنالک دعا زکریا، تو زکریا علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے وہاں دعا کی، حالانکہ خود نبی ہیں، لیکن حضرت مریم پر جو اللہ کی عنایات ہو رہی ہیں، تو وہ سارا ایک کرامت ہے حضرت مریم سلام اللہ علیہ کی۔ پھر دیکھیں تو بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ اصحاب کہف کا ذکر آیا، اصحاب کہف وہ غار میں مقیم ہو جاتے ہیں، ایمان میں مضبوط ہیں۔ ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا، اللہ نے ان کی دعاؤں کو ایسے سنا، 300 سال تک وہ حیات رہے ادھر، ان کی کروٹیں تک اللہ کے حکم سے بدلی جاتی نہیں، گویا فرشتے معمور ہیں، سورج اپنا راستہ بدل دیتا ہے۔ 300 برس تک ان کے نہ جسموں کو کچھ ہوا، نہ ان کی فہم کو کچھ ہوا، اٹھتے ہیں تو کہتے ہیں جاؤ بازار سے یہ سکے لے جاؤ اور کھانا لے کر آؤ۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ کرامت ہے، ان اصحاب کہف کی کرامت ہے جس کا قرآن مجید میں ذکر آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اور کئی مقامات پر، سورہ مریم، سورہ انبیاء، سورہ محمد، آپ ان کو پڑھیں تو اللہ کے نیک بندوں کی جہاں صفات کا بھی پتہ چلتا ہے، وہاں ان کی ان کرامتوں کا بھی ذکر ملتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حضرت خضر علیہ السلام کے پاس جانا، اب بہت سارے یہ کہتے ہیں حضرت خضر علیہ السلام اللہ کے ولی تھے،
کچھ نے انہیں نبی بھی سمجھا، لیکن زیادہ تر کا یہی ہے کہ وہ اللہ کے ولی تھے. تو اللہ کے ولی کے ان کی کرامتیں وہ ساری کہ اللہ سے کیسا ان کا تعلق ہے، ان کو وہ علم عطا ہوا ہے، علم لدنی، کہ اس کی روشنی میں وہ کیا کچھ نہیں کرتے، اور اس کرنے کی حکمتیں بھی پھر بیان فرماتے ہیں. تو یہ ان کی ہے. اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک جو امتی ہے آصف بن برخیہ، حضرت سلیمان علیہ السلام پوچھتے ہیں ملکہ بلقیس آ رہی ہے اور اس کا تخت، وہ روایت سے پتہ چلتا ہے کہ اس نے 7 تالوں کے اندر چھپا کے رکھا ہوا، اس کا مزین تھا، بڑا تخت تھا. تو آپ نے فرمایا کہ کون اسے اٹھا کر لائے گا؟ تو ایک نے کہا کہ آپ جتنی دیر میں اٹھیں گے تو میں اتنی دیر میں. فرمایا نہیں، اس سے بھی جلدی چاہیے. ہاں جی، آصف برخیہ نے کہا کہ آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے. اب وہ دیکھیں کہاں سے اس نے اٹھایا اور کہاں لا کے رکھ دیا، سامنے لا کے رکھ دیا. تو یہ کیا ہے؟ یہ ایک ولی کی کرامت. پوچھا گیا کہ کیسے تم نے کیا؟ انہوں نے کہا یہ اللہ نے جو کتاب کا علم دیا، اور ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے. اور علماء کہتے ہیں کہ اللہ نے اہل ایمان کے لیے، حضور کے غلاموں کے لیے تو فرمایا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا.